الذی جمع مالا وعددا، وہ کہ جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کر، گنتی کر کر کے مال جمع کرتا رہا، ذخیرہ اندوزی کرتا رہا۔ آگے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے وہ کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، نہ مال ہمیشہ رہے گا، نہ یہ خود ہمیشہ رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں فانی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں مال ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ مال موجود ہو یہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا آدمی، تانہ زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، مال جمع کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ان تین لوگوں کے لیے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی ہونا کوئی عیب ہے، نہیں، پیسہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اچھا خاصا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، پر اس کو کنجوسی کے انداز میں جمع کرتے جانا۔ قریبی ہمسائے بھوک میں تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، وہ کس حالت میں، وہ درد میں مبتلا ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہیں ہمارے قریب، غریبوں کی طرف نظر ہی نہ کرنا۔ ان لوگوں کے متعلق یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو دیا تھا، قریبی ہمسایوں کا حق بھی اسی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے دے دیا آزمانے کے لیے کہ تیری جنت بن جائے گی، تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اس نے جمع کرتا رہا، یہ پر اچانک پتہ ہی نہیں چلا، موت آ گئی، سب کچھ یہیں کہ یہیں رہ گیا۔ تو فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے انسان کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لینبذن فی الحطمہ، البتہ ضرور پھینک دیں گے ہم اسے حطمہ کے اندر۔ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے، تمہیں خبر نہیں وہ حطمہ کیا ہے۔ آگے وضاحت فرما دی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً اسی جگہ پہ ہی یعنی آگ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور تقریباً کہیں نہیں، اللہ کی جہنم، اللہ کی آگ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب وہ آیا ہے، اللہ کی آگ یہ یہاں پہ بتایا گیا۔ اور یہ ان تین لوگوں کی وجہ سے، تانہ زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، اور کنجوسی کر کے مال کو جمع کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ خدا کی آگ، وہ کیسی آگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچے گی لوگوں کے دلوں پر، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جلائے گی اوپر جسم تک ہی، نہیں، اس کی حرارت اندر تک چلی جائے گی۔ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے نا، جہنمی کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کے نکالا جائے، پھر اسے مغرب کے کنارے پہ بٹھایا جائے اور اسے کہا جائے کہ آہ کر ٹھنڈی سانس لے، سانس اونچی لے، وہ سانس باہر نکالے، تو اس کی نکلنے والی باہر سانس جو نکلنے والی ہوگی، اس کی حرارت تپش اس قدر ہوگی کہ کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ اب اسے ایک اندازہ یہ لگائیں کہ آگ جب لگتی ہے نا، آگ باہر سے انسان کے جسم میں زیادہ حرارت ہوتی ہے اندر کی بنسبت، اور باہر کا کیا عالم ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اندر یہ حالت ہوگی کہ وہ آہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو پتھر ہے نا، پتھر پگھلنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا کی آگ میں بٹھے کے اندر پتھر کو پھینک دیں، 1000 سال چلاتے رہیں، پتھر پگھلے گا نہیں، پر جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا ہوا انسان کو مغرب کے کنارے پر بٹھا کر اسے اونچی سانس لینے کا کاج ہے، تو اس کی اندر کی حرارت تپش اس قدر ہو کہ کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ یہ ہے اللہ کی آگ۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں مال کو، کسی کی غربت، کسی کی پریشانی، کسی کی تنگ دستی، کسی کے حالات، کسی کا درد، کسی کا غم، توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، خدا کی عزت کی قسم سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہم تو بیچارے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا کفن، سادہ سا لباس پہنا کے دفن کر دیا جائے گا۔
انسان آیا تھا بے لباس تھا، جائے گا ایک تن پہ لباس سادہ سا لے کے جائے گا۔ یہ کچھ انسان لے کے جا رہا ہے، اور یہاں پر جب موجود ہے کیا کچھ سوچ رہا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک وسعت پیدا کریں، دنیا کی محبت کو دور کریں، دنیا کی لالچ کمائیں، دنیا مال وسیع ہونا چاہیے، امیر ترین ہونا عیب نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ امیر لوگ اپنے امیر ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اپنی سخاوت کی وجہ سے، فراخ دلی کی وجہ سے۔